بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دوستو، خانہ کعبہ مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ ہر مسلمان اس مقدس مقام پر جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کو خانہ کعبہ سے بہت ہی محبت اور عقیدت ہے۔ دوستو، اگر ہم کہیں کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو گرا دے تو کیا کیفیت ہوگی، کیسا لگے گا ہم سب مسلمانوں کو؟ کیا قیامت کا منظر ہوگا؟ ساتھیوں، وہ قیامت نہ صحیح لیکن قرب قیامت میں ایسا ضرور ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور علماء کرام نے اسے قیامت کی نشانیوں میں شامل کیا ہے۔ اور آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں قیامت کی نشانی کعبہ کو گرا دینا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ کعبہ شریف کو گرا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ چند 100 سال پہلے کوئی آیا تھا کعبہ کو گرانے۔ اس وقت کیا ہوا تھا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کا ارادہ بہت پکا تھا، اس کی پلاننگ بہت زبردست تھی کہ کعبے کو معزلہ نقشے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ اسے بڑی تکلیف تھی کہ لوگ کعبہ کا حج کیوں کرتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ سنا کے اندر یمن کا ایک شہر ہے، اس میں لوگ آئیں۔ اس میں ایک بڑا سا گرجا گھر بنایا ہوا تھا تاکہ وہاں لوگ آئیں اور وہاں سالانہ جمع ہوں، اور گویا وہاں پر وہ حج کریں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خانہ شریف ختم کر دیا جائے تاکہ لوگ بھی سنا آ کر حج کریں۔ وہ غیر مسلم تھا، اس کا پلان بہت خطرناک تھا۔ اس نے کیا کیا دوستو؟ آج کل کے زمانے میں جو جنگ ہوتی ہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے ہوتی ہے، ٹینک آتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور پیدل لڑائی ہوا کرتی تھی۔ ایک بڑی تیاری کر کے ابرہا نے کیا کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا، کیونکہ ہاتھی جو ہیں وہ سب چیزوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ مکہ والوں پر رعب ڈالنے کے لیے مکہ شریف کے قریب پہنچ کر اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ مکہ والوں کے تمام جانوروں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب اس کے سپاہیوں نے کیا کیا کہ مکہ معظمہ کے لوگوں کے جانور پکڑ کر لے آئے، بکریاں، گائے وغیرہ، وہ سب جانور پکڑ کر لے آئے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کا اور خاص طور پر پہلے لوگوں کا یہی کاروبار ہوا کرتا تھا اور یہی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا۔ مکہ والے بڑے پریشان ہوئے۔ اس زمانے میں اس قوم کے سردار کوئی اور نہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب تھے، اس قوم کے سربراہ تھے۔ پھر وہ ابرہا کے پاس آئے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے رعب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عبد المطلب جب اس خیمے میں داخل ہونے لگے تو اس کے سپاہیوں نے بتایا کہ مکہ کا سردار آیا ہے۔ اس نے ذہن میں سوچا کہ اب بات چیت ہوگی، وہ منت سماجت کرے گا، لگتا ہے روب پڑ گیا ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی، لیکن جیسا ہی اس کے خیمے میں حضرت عبد المطلب داخل ہوئے، ان کی پیشانی پر نبی پاک کا نور جھلکتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا جگمگاتا چہرہ تھا۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے آگے چل کر پورے مکہ اور بڑے بڑے سرداروں کی زبردست دشمنی مول لے کر اپنے پوتے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح سے سپورٹ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ خیمے میں داخل ہوئے تو ابرہا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے گفتگو شروع کی، لیکن وہ گفتگو ابرہا کی سوچ کے مطابق بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ پورے جانور جو اس نے گرفتار کیے تھے، اس میں کئی جانور حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ابرہا، تم نے مکہ والوں کے جانور پکڑ لیے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو، ان کو رہا کر دو۔ ابرہا کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ کو کعبے سے بڑی محبت ہوگی، میں تو آپ کی عبادت گاہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے خانہ کعبہ، اسے گرانے آیا ہوں۔ آپ مجھ سے اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو اپنی قوم کا سردار سمجھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے خوبصورت جواب تھا۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا؟ آپ کہتے ہیں کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے، وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت تو وہی کرے گا، جانور ہمارے ہیں، تم ہمیں وہ لٹا دو۔ بڑی عجیب بات تھی، یہ بہت ہی عجیب گفتگو تھی جو دو سرداروں کے درمیان ہوئی۔ ابرہا بڑا حیران ہوا اور اس نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جانوروں کی پڑی ہے تو جانوروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جانوروں کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ سارے جانور عبد المطلب لے کر گئے اور مکہ میں لوگوں کو بانٹ دیے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ سب مکہ معظمہ کے آس پاس کے پہاڑوں پر چلے جائیں
اور اب اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دوستو، یہ تاریخ کی عجیب جنگ تھی، ایک عجیب حملہ تھا جس کے سامنے رکاوٹ ڈالنے والا کوئی شخص نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو گویا راستے سے ہٹا دیا۔ ابرہا کے لیے بظاہر راستہ خالی تھا، کوئی بندہ وہاں موجود نہیں تھا جو کعبہ شریف کو ڈیفینڈ کر سکے۔ مگر پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے قوم کے لوگوں کو پہاڑ پر بھیج دیا، مگر خود اب کعبہ شریف کے دروازے پر آتے ہیں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تاریخی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں: اے رب کریم، آج ان بدبختوں نے، ان بے ایمانوں نے تیرے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے۔ اے اللہ، دنیا میں جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے رب کریم، کعبہ تیرا گھر ہے، اب اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے۔ کچھ انہی الفاظ کے ساتھ گریہ زری کے ساتھ عبد المطلب دعا کرتے رہے اور بڑے پیارے الفاظ میں عرض کرتے رہے کہ اے اللہ، آج ان غیر مسلموں کے مقابلے میں رب کریم ایمان والوں کی مدد فرما۔ ان دعاؤں کے بعد حضرت عبد المطلب بھی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ اب کعبہ شریف میں کوئی فوج نہیں ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہے جو لڑے۔ اب دوسری طرف ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ مگر ایک عجیب نظارہ دنیا نے دیکھا کہ جب ابرہا نے اپنے ہاتھیوں کو حکم دیا کہ مکہ پاک پر چڑھائی کر دی جائے اور سب چیزوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے، نعوذ باللہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، مگر جو لشکر کا لیڈر ہاتھی تھا جس پر ابرہا خود سوار تھا، اس کا نام تھا محمود۔ دوستو، جب ابرہا محمود کو کھڑا کر کے کعبہ شریف کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو محمود ٹس سے مس نہ ہوا، اس نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ بہت کوشش کی کہ کسی طرح لشکر خانہ کعبہ کی طرف چلا جائے، لیکن جانے کے لیے ہاتھی تیار ہی نہ ہوتے۔ انہیں کسی مخالف سمت چلانے کا کہا جاتا تو وہ چلنے لگ جاتے اور خانہ شریف کی طرف وہ ایک قدم بھی نہ بڑھاتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا وہ نظارہ دکھایا۔ اب عجیب نظارہ تھا کہ ایک طرف ہاتھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہوتا ہے، اگر اسے واقعی مارنا تھا تو ایک بڑی چٹان بھیجی جاتی جو ہماری سوچ کہتی ہے، مگر رب کریم کو اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا تھا اور اپنے گھر کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ہاتھیوں کے لیے بھیجا کیا چھوٹا سا پرندہ، چڑیا جتنا پرندہ، اور ان کے پنجوں میں کیا تھا؟ ان کے پنجوں میں کوئی چٹان نہیں تھی۔ دوستو، ایک چڑیا جتنا پرندہ کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ جب ابابیل نے اپنے پنجوں سے وہ کنکریاں نکال کر پھینکی، قدرت کا نظارہ یہ تھا کہ وہ ایک کنکری ہاتھی سوار کے سر پر گرتا، اسے چیرتا، پھر ہاتھی کو چیرتا، پھر زمین میں پوست ہو جاتا۔ اس طرح سب کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں، سورۃ فیل میں ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے دور کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے اور انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا ایسا نظارہ دکھایا کہ جب ابرہا اور اس کے لشکریوں کا انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے اترے، ان میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ اب پوری دنیا پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ کعبہ شریف کی کوئی بھی بے حرمتی نہیں کر سکے گا، اب کوئی ہمت نہ کر سکے گا۔ حضرت عبد المطلب کی عزت پہلے ہی بہت تھی، اب اور زیادہ ہو گئی۔ دوستو، اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ پہلے تو کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی مگر وہ ناکام ہو گئی، مگر قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو گرایا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا۔ اب آپ کو وہ بات بتانی ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ یمن چھوڑے رہیں، کیونکہ کعبے کا خزانہ نہ نکالے گا مگر حبشہ کا ایک چھوٹی پنڈلیوں والا۔ کعبہ کو گرانے والا ایک غیر مسلم حبشی نعوذ باللہ حبشہ سے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے اور اس کے نیچے سے خزانہ نکالنے کی نیت سے آئے گا، پوری رات چلے گا یہاں تک کہ وہ کعبے میں پہنچ جائے گا، وہ کعبہ شریف کو بالکل خالی کر دے گا۔ اصل میں یہ بات مشہور ہے کہ کعبہ کے نیچے بہت سارے بادشاہوں کا خزانہ دبا ہوا ہے۔ وہ شخص اسی لالچ میں اسی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے کعبہ کو ڈھا دے گا۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کی دردناک نشانی کب ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہولناک واقعہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوگا، جب قرآن پاک کے صفحے سادہ رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ بھی ایک نشانی ہے قیامت کی کہ قرآن مجید کے جو اوراق ہوں گے وہ بالکل خالی اور سادہ ہو جائیں گے۔ قرآن پاک بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہوگا۔ اگر ایک بچہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوگا تو قیامت نہ ہوگی، مگر افسوس یہ دنیا غافل ہو چکی ہوگی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایسا بھی وقت اس دنیا نے دیکھنا ہے اور یہ قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں کعبے کے گرانے والے کے قرآن سے دیکھ رہا ہوں، وہ بڑا متکبر، ٹانگوں کو پھیلا کر چلنے والا، گنجا اور لونجا ہے۔ وہ اپنے ہتھوڑوں سے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو گرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس طرح کی احادیث مبارکہ اس بارے میں آئی ہیں جس میں واضح یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بد دماغ شخص کعبہ کو گرا دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے اور کعبہ شریف کا بار بار طواف کرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔